نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے درس میں ہم 4 آیت کریمہ کا پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تو فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ ثم عرضهم، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی، پھر فرمایا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ۔ ہؤلاء، ان کے نام بتاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، تو انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہم کو بتایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، فرمایا اے آدم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأهم باسمائهم، پھر جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں کی چھپی چیزیں جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اب ان آیت کریمہ کا ربط، پہلی آیت کریمہ کا ربط یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی اطلاع فرشتوں کو جب ملی تو انہوں نے اجزائے ترکیبی عرضی دیکھ کر اعتراض کیا کہ اس پتلے کے اندر حس و حرکت تو ہوگی لیکن یہ مال اندیش نہیں ہوگا، اس لیے نفع عاجل کے لیے لڑے مرے گا۔ جواب ملائکہ ہی میں اس کی حکمت خصوصی کو سمجھتا ہوں۔ آیت نمبر 31 کے اندر فطری طور پر سکھائے، نہ کہ بطریق تعلیم و تعلم۔ آیت نمبر 32 کے اندر ہمارے علم سے یہ چیز باہر ہے، فرشتوں نے ہی کہا۔ آیت نمبر 33 کے اندر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اعداد جبلی سے بتلا دیے اور ملائکہ عظام پر خلقت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت کا انکشاف ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، پچھلی آیات کریمہ کے اندر اللہ جل جلالہ کی خاص اور عام نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس آیت سے رکوع کے آخر تک 10 آیتوں میں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بھی اسی سلسلے میں ذکر فرمایا ہے، کیونکہ نعمت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک صوری یعنی محسوس جیسے کھانا پینا، پیسہ روپیہ، مکان جائیداد وغیرہ ہو گیا، دوسری ہوتی ہے معنوی نعمت، جیسے انسان کی عزت ہو گئی، آبرو ہوگی، مسرت و علم
پچھلی آیات میں صوری اور ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا، اب ان 11 آیتوں کے اندر معنوی نعمتوں کا ذکر ہے۔ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو دولت علم دی اور مسجود ملائکہ بنانے کی بھی عزت دی، اور تم کو ان کی اولاد میں ہونے کا بھی فخر عطا کیا۔ اس آیات کا خلاصہ مضمون یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جب تخلیق آدم اور دنیا میں اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا بھی ذکر فرمایا کہ جس کے اندر یہ اشارہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ فرشتوں نے یہ رائے پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد اور خور ریزی کریں گے، ان کو زمین کی خلافت اور انتظام سپرد کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کام کے لیے فرشتے زیادہ منصب معلوم ہوتے ہیں، ان کی نیکی کی فطرت ہے، برائی کا صدور ہی ان سے ممکن نہیں، وہ مکمل اطاعت گزار ہیں، دنیا کے انتظامات بھی درست کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کے غلط ہونے کا اظہار اول ہی ایک حاکمانہ طرز سے دے دیا تھا۔ خلافت ارضی کی حقیقت اور اس کی ضروریات سے تم واقف نہیں، اس کو میں ہی مکمل طور پر جانتا ہوں۔ دوسرا ایک حکیمانہ جواب دیا کہ آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح اور مقام علم میں آدم سے توفق کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ خلافت ارضی کے لیے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خواص و آثار کا جاننا ضروری ہے۔ فرشتوں کی استعداد اس کی متحمل نہیں تھی۔ یہاں پر ایک قابل بات غور یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کا فرشتوں کی مجلس میں اس واقعے کا اظہار کس حیثیت سے کیا تھا؟ کیا ان سے مشورہ لینا مقصود تھا یا محض ان کو اطلاع دینا پیش نظر تھا، یا فرشتوں کی زبان سے ان کی رائے کا اظہار کرانا اس کا منشا تھا؟ یہ بات یہاں پر ظاہر ہوتی ہے کہ مشورے کی ضرورت تو وہاں پیش آتی ہے کہ جہاں سے مسئلے کے سب پہلو کسی پر روشن نہ ہو، اپنے علم و بصیرت پر مکمل اطمینان نہ ہو، اس لیے دوسرے عقلاء اہل دانش سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایسی صورت میں جہاں حقوق دوسروں کے مساوی ہوں تو ان کی رائے لینے کے لیے مشورہ ہوتا ہے، جیسا کہ دنیا کی عام کونسلوں میں رائج ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہاں دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہیں، ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، ظاہر و باطن ہر چیز ان کے علم و بصر کے سامنے برابر ہے، ان کو کیا ضرورت کہ کسی سے مشورہ لے۔ اسی طرح یہاں سے یہ بھی نہیں کہ کوئی پارلیمانی حکومت ہی جس میں تمام ارکان کے مساوی حقوق ہیں اور سب سے مشورہ لینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کے خالق ہے اور مالک ہے، فرشتے ہوں یا جن و انس ہوں، ان سب کی مخلوق و مملوک ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ ان کے کسی فعل کے متعلق سوال بھی کر سکے، آپ نے یہ کیوں کیا، فلاں کام کیوں نہیں کیا، کیونکہ قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تعالیٰ سے اس کے کسی فعل کے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا اور سب اس کے اعمال کا سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر یہ بات در حقیقت جہاں مشورہ لینا مقصود نہیں تھا، نہ ہی اس کی ضرورت ہے، مگر مشورے کی صورت یہاں پر بنائی گئی ہے جس میں مخلوق کو سنت مشورے کی تعلیم کا فائدہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورے لینے کی ہدایت قرآن میں فرمائی گئی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں، تمام معاملات ان کے تمام پہلو آپ کو بذریعہ وحی بتلائے جا سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مشورے کی سنت جاری کرانے اور امت کو سکھانے کے لیے آپ کو بھی مشورے کی تاکید فرمائی گئی۔ غرض فرشتوں کی مجلس میں اس واقعے کے اظہار سے ایک فائدہ تو تعلیم و مشورے کا حاصل ہوا، دوسرا فائدہ خود الفاظ قرآنی کے اشارے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے یہ فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ افضل و اعلم کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کریں گے۔ اور تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت میں اس کی تصحیح آئی ہے کہ خلقت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے آپس میں یہ کہتے تھے
لن يخلق اللہ خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلم، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق ہم سے افضل و عالم پیدا نہیں فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ شانوں کے علم میں تھا کہ ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا ہے جو تمام مخلوقات سے زیادہ افضل و عالم ہوگی اور جس کو اپنی خلافت اور نیابت کا خلعت عطا کیا جائے گا۔ اسی لیے فرشتوں کے مجلس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا اور زمین کے نائب بنانے کا ذکر کیا گیا، وہ اپنے خیال کا اظہار کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اپنے علم و بصیرت کے مطابق نیاز مندی کے ساتھ ساتھ رائے کا بھی اظہار کیا جس مخلوق کو آپ خلیفہ زمین بنا رہی ہیں اس میں تو شر و فساد کا بھی مادہ ہے، اور دوسروں کی اصلاح اور زمین میں امن و امان کا انتظام کیسے کر سکتا ہے جبکہ وہ خود خون ریزی کا بھی مرتکب ہوگا۔ اس کے بجائے آپ کے فرشتوں میں شر و فساد کا بھی کوئی مادہ بھی نہیں ہے، وہ خطاؤں سے معصوم ہے، ہر وقت آپ کی تسبیح و تقدیس اور عبادات و اطاعت میں لگے ہوتے ہیں۔ وہ تو بظاہر اس خدمت کو اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، غرض اس سے معاذ اللہ تعالیٰ شانوں کے فعل پر اعتراض نہیں، کیونکہ فرشتے ایسے خیالات و حالات سے معصوم ہیں، بلکہ مقصد محض دریافت کرنا تھا۔ ایسے معصوم جماعت کے موجود ہوتے ہوئے دوسری غیر معصوم مخلوق پیدا کر کے یا اس کام کے حوالے کرنا اور اس کو ترجیح دینا کس حکمت کے بنا پر ہے؟ چنانچہ اس کے جواب میں پہلے حق تعالیٰ شانوں نے اجمالی طور پر فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، تم خلافت الہیہ کی حقیقت اور اس کے لوازم سے واقف نہیں، اس سے یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک معصوم مخلوق ہی اس کو انجام دے سکتی ہے، اس کی پوری حقیقت ہم ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کا اس کا کچھ تفصیلی علم کرانے کے لیے خاص واقعے کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ تمام کائنات عالم کے نام اور ان کے خواص و آثار جن کے علم کی صلاحیت صرف آدم علیہ السلام میں ہی ودیت کی گئی تھی، فرشتوں کی فطرت اور جبلت ان کے مناسب نہ تھی، وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھائے اور بتلائے گئے تھے۔ مثلا دنیا کی نفع اور مضر چیزیں اور ان کے خواص و آثار، ہر جاندار چیز اور ہر قوم کے مزاج و طباع اور ان کے آثار، ان چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے طبیعت ملکی متحمل نہیں، بلکہ فرشتے کیا جانے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیسے ہوتی ہے، نفسانی جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے، کسی چیز سے نشہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، سانپ بچھو کا زہر کس بدن پر کیسے اثر ہوتا ہے۔ غرض زمین مخلوقات کے نام اور خواص و آثار کے دریافت فرشتوں کے مزاج اور مخصوص طبیعت سے بالکل علیحدہ چیز تھی۔ یہ علم صرف آدم علیہ السلام کو ہی سکھلایا جا سکتا تھا، انہی کو سکھلایا گیا۔ پھر قرآن کریم کی کسی تصریح یا اشارے سے ثابت نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم کس تنہائی میں فرشتوں سے علیحدہ دی گئی، یا اس لیے ہو سکتا ہے کہ تعلیم سب کے لیے عام ہی ہو، مگر اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا جناب آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا، وہ سیکھ گئے، فرشتوں کی فطرت میں نہ تھا کہ وہ نہ سیکھ سکے۔ اسی لیے یہاں تعلیم کو آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا، اگرچہ تعلیم فی نفس ہی عام تھی، آدم اور ملائکہ دونوں کو شامل تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری تعلیم کی صورت ہی میں عمل میں نہ آئی ہو، بلکہ جناب آدم علیہ السلام کی فطرت میں ان چیزوں کا علم ابتدائے آفرینش سے ودیت کر دیا گیا ہو، جیسا کہ بچہ ابتدائے ولادت میں ماں کا دودھ پینا جانتا ہے، جیسے کہ بطخ کا بچہ تیرنا جانتا ہے، اس میں کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہی، اور فرشتوں کا مزاج اور طبیعت بدل کر ان کو بھی یہ چیزیں سکھا سکتے تھے، ان کو کیوں نہیں سکھایا گیا؟ مگر اس کا اصل حاصل تو یہ ہے کہ فرشتوں کو انسان کیوں بنا دیا؟ کیونکہ اگر فرشتوں کی جبلت اور فطرت کو بدلا جا سکتا تو پھر وہ فرشتے نہ رہتے بلکہ انسان ہی ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ زمین مخلوقات کی اسماء اور ان کے خواص و آثار کا جناب آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا، فرشتوں کے بس کا نہیں تھا۔ پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے کر کے سوال کیا گیا، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ ہم سے زیادہ کوئی مخلوق عالم و افضل پیدا نہیں ہوگی، یہ کہ زمین کی خلافت اور نیابت کے لیے فرشتے بنسبت انسان کے زیادہ موزوں ہیں، تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتلاؤ جن پر خلیفہ زمین کو حکومت کرنا ہے۔
یہاں سے یہ بھی فائدہ حاصل ہو گیا کہ حاکم کے لیے ضروری ہی ہے کہ اپنے محکوم رعایا کی مزاج و طباع اور ان کے خواص و آثار سے پورا واقف ہو۔ اس کے بغیر وہ ان پر عدل و انصاف کے ساتھ ساتھ حکمرانی نہیں کر سکتا۔ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ بھوک کیسی اور تکلیف کیسی ہوتی ہے، اگر اس کی عدالت میں کوئی دعویٰ کرے کہ بھوکا رہنے کے متعلق پیش ہو تو وہ اس کا فیصلہ کیا کرے اور کس طرح کرے گا۔ غرض اسی واقعے سے اللہ تعالی شانہ نے فرشتوں کو یہ بتلا دیا کہ زمین کی نیابت کے لیے معصوم ہونے کو دیکھنا نہیں، بلکہ اس کو دیکھنا ہے کہ زمین کی چیزوں سے پورا واقف ہو، اس کے استعمال کے طریقوں اور ان کے ثمرات کو جانتا ہو۔ اگر یہ تمہارا خیال صحیح ہے کہ فرشتوں اس خدمت کے لیے زیادہ موزوں ہیں تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتلا دو۔ فرشتوں کا اظہار رائے چونکہ کسی اعتراض فخر و غرور یا اپنا استحقاق جتلانے کے لیے نہیں، بلکہ محض اپنے خیال کا اظہار ایک نیاز مندانہ خادم کی طرح اپنے خدمات پیش کرنے کے لیے تھا۔ اس لیے فوراً بول اٹھے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پاک ہیں آپ، ہم کو علم نہیں مگر وہ آپ نے جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ جس کا حاصل اپنے خیال سے رجوع اور اس کا اقرار تھا کہ زیادہ عالم و افضل مخلوق بھی موجود ہیں اور کہ یہ زمین کی نیابت کے لیے وہی موضوع ہے۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کو اس کی خبر کیسے ہوئی کہ انسان خون ریزی کرے گا؟ کیا انہیں علم غیب تھا یا محض اٹکل یا تخمینے سے انہوں نے یہ سمجھا تھا؟ اس کا جواب جمہور محقق علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو انسان کے حالات اس کے ہونے والے معاملات بتلا دیے تھے۔ جیسے کہ بعض آثار میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو خلیفہ زمین بنانے کا ذکر فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے ہی اس خلیفے کا حال دریافت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو بتلا دیا کہ اس سے فرشتوں کو تعجب ہوا کہ جب انسان کا یہ حال ہے کہ وہ فساد و خون ریزی بھی کرے گا تو اس کو نیابت زمین کے لیے منتخب فرمانا کس حکمت کی بنا پر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت تعالی شانہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کے علمی تفوق کا اظہار فرما کر دے دیا گیا کہ فساد اور خون ریزی سے جو شبہ اس کے استحقاق نیابت پر کیا گیا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون کے اجمالاً دے دیا کہ جس میں اشارہ یہ ہے کہ جس چیز کو تم نیابت و خلافت کے منافی سمجھ رہے ہو در حقیقت وہی اس کی اہلیت کا سب سے بڑا سبب ہے، کیونکہ نیابت زمین کی ضرورت ہی رفع فساد کے لیے ہے۔ جہاں فساد نہ ہو وہاں خلیفہ اور نائب بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں۔ غرض یہ بتلا دیا گیا کہ منشاء الہی جس طرح سے اس نے ایک ایسی مقدس معصوم مخلوق فرشتے پیدا کر دیے جس سے کسی گناہ کا خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، اور جس طرح اس نے شیاطین پیدا کر دیے جن میں نیکی اور بھلائی کی صلاحیت نہیں، اسی طرح ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا منشاء خداوندی ہے جس میں خیر و شر، نیکی اور بدی کا مخلوط مجموعہ ہو، جس میں خیر و شر کے دونوں جذبات ہوں، اور جو جذبات شر کو مغلوب کر کے خیر کے میدان میں آگے بڑھے اور رضائے خداوندی کا خلعت حاصل کرے۔ اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ جو کچھ کہا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔